آرزوؤں کے پیالے سے سراب ہونے والوں کو ماسوائے دوزخ کچھ بھی نہ ملے گا۔ ذاتی لائبریری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور دماغی لائبریری بے بہا نعمت ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل کی باتیں سننے کے وقت کرتا ہے۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے، لیکن اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں جا سکتی۔ غلامی کے چاہے کیسے ہی حسین نام کیوں نہ رکھے جائیں، غلامی بہرحال غلامی ہی ہوتی ہے۔ درخت سب بوتے ہیں، لیکن ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ اس کا پھل چکھے۔ لہٰذا بہت مبارک ہیں وہ ہاتھ جو درخت بونے کے بعد اس کا پھل بھی چکھے اور پھلوں کو اپنے دامن میں دیکھے۔ دشمن کے حسن و سلوک پر بھروسہ رکھو۔ پانی آگ پر جتنا بھی گرم کیا جائے وہ اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ دشمن اگرچہ امن و آتشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن کسی دن تمہاری طرف سے غفلت پائے گا تو تم پر حملہ کرے گا۔ حسن ایک ابدی مسرت ہے، حسن کو زوال نہیں، حسن امر ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بنو جو ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی ہیں، گڑھے نہ بنو جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب تم میں سے ایک اپنے بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت اور برے کام سے رنج ہو تو تم سمجھو کہ تم مومن ہو۔ جو بندہ دھوکہ اور مکاری کرے گا اس کی قسمت میں دوزخ ہوگا۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر دینا ہی دولت مندی ہے۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے مجرب نسخہ یہ ہے کہ رہائش علیحدہ کر لی جائے۔ کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ گمنامی کی زندگی ہی میں عافیت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو بیکار مت رکھو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اور اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہو۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا ایک نہایت ہی کمینگی والا عمل ہے۔ کوئی عورت آپ کو پسند آ جائے تو اس کو حاصل کرنا ہو تو اس کی عزت کرو اور اس کو جہاں تک ہو سکے خوش رکھو اور اس کی خواہشات کی پاسداری کرو۔ گھر اور ماں وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خدا بندی ہے۔ احوال پرسی کرنا اور پھر غم خواری نہ کرنا منافقت کی دلیل ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے دور ہو جا کہ برائی برائی سے جلد مل جایا کرتی ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو وہ تجھے بھی بے وقوف اور جاہل بنا دیں۔ کچھ بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ محنت کرو اور بڑوں کا احترام کرتے رہو۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو دل بھی صالح ہو جاتا ہے۔ علم دین تو کتابوں سے آ جاتا ہے، لیکن دین کا ذوق صرف اللہ والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے جو سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ جس انسان میں محبت غالب ہوگی اس کا درد بھی زیادہ ہوگا۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں جو باوجود قدرت رکھنے کے ستم نہ کرے۔ تمام لوگوں کو دیکھا کہ فضیلت کی تمنا تو ضرور رکھتے ہیں، مگر اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو کم راغب پاتا ہوں۔ عقل مند کا کافی نشان یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر تعین کرے۔ جس وقت مجھ سے خطا سرزد ہو تو توبہ کرے تاکہ پھر مجھ سے یہ خطا سرزد نہ ہو۔ ہر ایک چیز زائل و منتقل ہو سکتی ہے، مگر طبیعت اس سے مستثنی ہے۔ آدمی کو اس قدر عقل کافی ہے کہ
کہ راہ راست اور گمراہی اور سعادت و شقافت میں تمیز کر سکے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ افراط محبت کی وجہ سے خود پر یہ گمان رکھتا ہے کہ جو صفات جمیلہ اس میں نہیں ہیں۔ کثرت خاموشی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ گوئی سے قدر ناتک زائل ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر کہا جو عقل نہ رکھتا تھا کہ یہ گھر خوشنما تو ہے لیکن صاحب خانہ موجود نہیں۔ آدمی کی عقل کی دلیل اس کا قول ہے اور اصل کی دلیل اس کا فعل ہے۔ جھوٹ جائز نہیں مگر رفع شر کے خیال سے اگر ضرورت ہو جائز ہے، جیسے شراب جائز نہیں مگر حدوث مرض میں۔ بیل کے قدم کے ساتھ جس طرح پہیا چلتا ہے، اسی طرح بد کردار اور بد گفتار کے ہمراہ اس کے کفیر و کردار چلتے ہیں۔ جس طرح شہوت بغیر محل حرام ہے، اس طرح غصہ بھی بغیر محل حرام ہے۔ بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے والوں کی تعداد فاقہ کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں 4 چیزیں نہیں ہیں: عدم، حاجت، عذر اور گناہ۔ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہو۔ بیکار انسان مردے سے بھی بدتر ہے کیونکہ کم جگہ روکتا ہے۔ جس طرح مخلوق کے لیے عمل کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لیے عمل ترک کرنا بھی ریا ہے۔ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ضرور ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے ہی گر جائے۔ ہم سب تو رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن یقین کیجئے ہم سب کی دنیا ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔